کچھ کام ایسے ہیں جنہیں بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عادت ہے، یہ ہمارا روزمرہ کا معمول ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی انعام نہیں ہے، یہ تو ہماری روزانہ کی ایکٹیویٹیز ہیں، ہم ڈیلی یہ کام کرتے ہیں، ہر روز ہمیں کرنا پڑتا ہے اور اس پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ کچھ ضروریات ہیں ہماری، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ضروریات کے پورا کرنے پر کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی اجر و انعام نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر انسان انہی ضروریات کو، اپنے روزانہ کے انہی معمولات کو، روزانہ کی انہی ایکٹیویٹیز کو شریعت کے مطابق انجام دے، سنت کے مطابق انہیں پورا کرے، تو اس پر بھی انسان کو ثواب ملے گا، اس پر بھی انسان کو انعام ملے گا۔ مثلا ایک ہماری روزانہ کی عادت ہے صبح و شام کھانا کھانے کی، روزانہ کا معمول ہے کہ انسان صبح بھی کھانا کھاتا ہے، شام میں بھی کھانا کھاتا ہے، اور یہ انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کام بھی نہیں چلتا ہے، کوئی انسان کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اگر انسان اس ضرورت کو، کھانے کی ضرورت کو شریعت اور سنت کے مطابق پورا کرے گا، کھانا سنت طریقے پر کھائے گا، بسم اللہ پڑھ کر کھائے گا، بیچ بیچ میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا، اور اسی طرح دسترخوان پر کھائے گا، تو اب کھانے کھانے والے کے لیے روزے دار کا ثواب ملے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، کہ وہ کھانا کھانے والا جو بیچ بیچ میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ روزہ رکھنے والا۔ اب آج کل ان دنوں میں روزے فرض نہیں ہیں، ایک شخص وہ ہے جو صبح سحری کرتا ہے اور شام میں مغرب کی اذان کے بعد افطار کرتا ہے، ایک وہ جس نے صبح ناشتہ بھی کیا، دوپہر میں کھانا بھی کھایا، پھر شام میں بھی عصر کے فوراً بعد کھانا کھا لیا، لیکن کھانا جو کھایا وہ سنت کے مطابق کھایا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق کھایا ہے۔ تو اب حدیث یہ کہتی ہے کہ جس نے کھانا کھایا تینوں ٹائم اس کے لیے بھی اتنا ہی ثواب، اور جس نے روزہ رکھا عام دنوں میں نفل روزہ، اس کے لیے بھی اتنا ہی ثواب۔ تو آپ دیکھیے، کھانا انسان کی ضرورت ہے، روزانہ کی عادت ہے، لیکن اگر اس کو سنت کے مطابق کھایا جائے تو شریعت نے اس کو بھی عبادت کہا ہے۔ اسی طرح تو اب گویا آپ کھانا کھانے میں جتنا وقت لگائیں گے، کھانے کھاتے ہوئے جتنا وقت آپ کا خرچ ہوگا، اگر سنت کے مطابق کھانا کھا رہے ہیں تو وہ تمام وقت عبادت میں لکھا جائے گا کہ اتنے وقت اس بندے نے عبادت کی ہے جتنا کہ کھانے میں لگ گیا۔ اسی طرح کمانا انسان کی ضرورت ہے، بغیر کمائے انسان اپنی پیٹ کی آگ نہیں بجھا سکتا، اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں لا سکتا، تو کمانا، روزی حاصل کرنا، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کمائے گا نہیں تو پیٹ کی آگ کہاں سے بجھائے گا، بیوی بچوں کا پیٹ کہاں سے بھرے گا، بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گا، اس کے بیوی بچے گھر گھر کٹورا لے کر گھومنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو بہرحال آپ سب سمجھدار ہیں کہ کمانا مال یہ انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر دنیا میں کام نہیں چلتا ہے۔ پیسہ اور دولت کا ہونا یہ اشد اور نہایت ضروری ہے، ایمان بچانے کے لیے بھی مال اور دولت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ انسان بہت سے خطرات کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ لیکن حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی آدمی کمائے، روزی حاصل کرے، شریعت اور سنت کے مطابق بزنس اور تجارت کرے، کھیتی اور کاشتکاری کرے، ملازمت کرے، نوکری کرے، لیکن شریعت کے جو اصول ہیں ان کا خیال رکھے، کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ اس بزنس اور تجارت سے میں اپنا پیٹ بھی بھروں گا، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بھی بھروں گا، وہ بھی بھیک مانگنے سے بچیں گے اور میں بھی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچوں گا، ساتھ ساتھ یہ فکر کر رہا ہے کہ جائز کاروبار ہے ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، جو بزنس کر رہا ہے اس میں اس بات کو پوچھ رہا ہے یا اس کا خیال کر رہا ہے کہ شریعت میں اس کام کی گنجائش ہے یا نہیں، اگر ہے تو کرتا ہے ورنہ تو نہیں۔
تو اگر کوئی آدمی اس طرح سے کاروبار کرتا ہے، جائز اور ناجائز کی فکر کرتے ہوئے، حلال اور حرام کی تمیز اور ان میں فرق کرتے ہوئے، نیت یہ ہے کہ میں بھیک مانگنے سے بچ جاؤں، میرے بیوی بچے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں، ان کا بھی پیٹ بھرے میرا بھی پیٹ بھرے، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس طرح جو آدمی تجارت کرے گا، اس طرح جو آدمی بزنس کرے گا، کل قیامت کے دن اس کا جو حشر ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں وہ جن کی لائن میں کھڑا ہوگا، وہ شہداء کی لائن میں کھڑا ہوگا، نیک لوگوں کی لائن میں کھڑا ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے والا بزنس مین کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین اور نیک لوگوں کی صف میں شامل ہوگا۔ تو آپ بتائیے، تجارت اور بزنس انسان کی اپنی ضرورت کے لیے ہے، لیکن اگر انسان اس ضرورت کے اندر شریعت کے اصول کو مد نظر رکھے، شریعت کے جو قاعدے ہیں، شریعت کی جو ہدایات اور گائیڈ لائنس ہیں، ان کو فالو کر رہا ہے، تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ صرف اس کا وقت عبادت بن گیا، بلکہ قیامت کے دن بھی اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس طرح اگر کوئی آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے، کھیتی باڑی میں شریعت کے جو ضابطے ہیں ان کی وہ اتباع کر رہا ہے، ان کو پوری طرح سے ادا کر رہا ہے، تو اس میں بھی اس کا جتنا وقت صرف ہوگا وہ بھی عبادت شمار ہوگا۔ ایسے ہی نہانا اور غسل کرنا، یہ آپ جانتے ہیں سب انسان کی ضرورت ہے۔ پیشاب پاخانہ کرنا یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، لیکن اگر آدمی پیشاب اور پاخانہ جو سنت کے مطابق کرے، مثلا بیت الخلاء میں جانے کا جو طریقہ ہے، آدمی جاتے ہوئے دعا پڑھے، نکلتے ہوئے دعا پڑھے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت الٹا پیر پہلے داخل کرے اور نکلتے وقت دایاں یعنی سیدھا پیر پہلے نکالے، تو جتنا وقت اس کو اپنی حاجت کے پورا کرنے میں لگے گا وہ بھی عبادت لکھا جائے گا۔ تو اپنی پوری زندگی کو عبادت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جن کاموں کو کر رہے ہیں ان کو صرف سنت کے مطابق کر لیجئے، عادت آپ کی عبادت بن جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنی عادت کو، اپنی ضرورت کو سنت کے مطابق کیجئے، نبی کے طریقے کے مطابق کیجئے۔ اگر اس طرح سے کریں گے تو ہماری جو عادت ہے، جو روزمرہ کے ہمارے کام ہیں،